لوگوں کو دور حاضر میں سرکار تاج الشریعہ ہضم نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ میں نے 2017 میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر تاج الشریعہ مان لیجئے خاندان اعلیٰ حضرت میں پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی تاج الشریعہ ہی ہوتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا یار اللہ نے علم ہی اتنا نوازا تھا کہ لوگ رجوع کرتے ہی. کیا علم تھا سبحان اللہ، کیا علم تھا سرکار تاج. سنیے، اور تو پیر ہوتے ہیں، میرا پیر الحمدللہ آپ دیکھیں سرکار تاج الشریعہ کو، سرکار تاج الشریعہ عالم بھی زبردست، پیر بھی زبردست، نسبی اعتبار سے بھی خاندان زبردست، اور خود بھی بڑے زبردست. کئی سال پہلے سید صباح الدین قادری رفاعی جب آئے تھے بریلی شریف، کون تھے معلوم ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے تھے. مجھ سے پوچھو آپ کو ان کا کیا اچھا لگا؟ مجھے ان کی خوبصورتی بہت اچھی لگی. لمبے تھے سبحان اللہ، میں تو ان کے نظر میں پون ہوں پون. اب سمجھیے کتنے لمبے رہے ہوں. عرس رضوی میں حاضری دلوانے کے لیے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ میں خود گیا تھا. اے زبردست صلاح ان کے جسم. جب بھیڑ آئی تو صرف ایسے کرا آپ نے، ساری بھیڑ چھٹ گئی. بغداد معلیٰ میں ان کا گھر، مسقط عمان میں ان کا ٹھکانہ، ممبئی میں ان کا ٹھکانہ، بڑے مالدار، اور ساتھ ہی ان کے مریدین خوبصورت آنکھیں نیلگو، لمبے چوڑے، امامہ سر سبز امامہ سر پہ سجا، اوپر سے سفید رومال پڑا. سرکار تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے آئے تھے اور یہاں حاضری دینے آئے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بغداد معلیٰ سے عطر لے کے آئے تھے، آدھا عطر اعلیٰ حضرت کے مبارک مزار پہ ڈالا اور آدھا چھوڑ دیا. کہنے لگے واللہ ھذا برکہ، خدا کی قسم یہ برکت ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ ساتھ لے کر کے جاؤں گا. آدھا ڈال دیا، آدھا لے کر گئے. چادر لائے تھے، چادر چڑھائی، بہت اوپر تک پھول تھے اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پہ، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. اپنے بیت نکالا اور نکالنے کے بعد چادر کو اسی بیت سے سیدھا کر دیا اور اس کے بعد میں حاضری دے لی. حاضری دینے کے بعد میاں جب آئے نا، ڈرائنگ روم میں سرکار تاج الشریعہ بھی تھے. ہم نے کہا حضور سید صاحب آ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ نقاہت کے باوجود سرکار تاج الشریعہ اپنے دیوان سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں سید صاحب قبلہ کا ہاتھ چوما. اس طریقے سے ہاتھ چوما. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. وہ جس طرح صحابہ کہتے تھے نا کہ آج بھی میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے. ہم نے صحابہ کو نہ دیکھا لیکن صحابہ کے سچے دیوانے کو تو دیکھ لیا ہے. حضرت سرکار تاج الشریعہ نے ان کا ہاتھ چوما. انہوں نے تاج الشریعہ کا ہاتھ بھی چوما، آپ کے رخسار بھی چومے، آپ کی پیشانی چومی، آپ کی داڑھی چومی، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جملہ کہا. آپ نے فرمایا لو انتم ترونا اختر رضا ترونا النور کلہ، کہ اختر رضا کو جب دیکھو گے نا تو سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور نظر آئے گا. اور اگلا جملہ بتا دوں، یہ جملہ آپ نے 3 بار سے زیادہ ہی بولا تھا. 3 بار کا تو مجھے یقینی طور پہ یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء، خدا کی قسم اختر رضا دور حاضر کے بڑے ولیوں میں سے ایک ہے. 3 بار حضرت نے ایسا بولا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ مولوی جو ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں اور ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. امام شافعی کا تو واضح قول اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ میں تحریر کیا. آپ فرماتے ہیں اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کیا جاہل ولی ہوگا؟ بتائیے آپ. تو سرکار تاج الشریعہ کی ولایت پر بھی کچھ حاسدین تاج الشریعہ. ہم تو الحمدللہ سب چاہنے والے ہیں. آپ سے مجھے آپ سے شکوہ تھوڑی ہے. جو شکوہ کرتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے ان کو جواب دے رہا. آپ نے فرمایا اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو علم کی دولت عطا فرما دیا. اور ولایت کے لیے کرامت معیار تھوڑی ہے، تقوی پرہیزگاری معیار ہے. اور سرکار تاج الشریعہ میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں موجود تھی. رب کا کرم ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس طرح آپ دیکھ لیجئے جس کا تقوی پرہیزگاری سنیت میں جو مضبوط ہے
اور اس کی مقبولیت ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کر رہا ہے، تو پھر نتیجہ آپ ہی کے ہاتھ ہے، ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں اس معیار کے ولی ہوں گے تب ولی مانیں گے کہ کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فلاں کے معیار کا ہو۔ ہم نے کہا معیار تلاش نہ کرو، بس یہ دیکھو کہ یہ بہت انحطاط اور گرنے والا زمانہ آ رہا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کا قدم شریعت پہ ٹکا ہے، سنیت پہ بکا ہے اور اس کے لیے قربان ہے، الحمدللہ وہی اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہے اور مدینے والے کا فیضان ہے۔